السلام علیکم ناظرین، میں ہوں کیس علی میر اور آپ دیکھ رہے ہیں اللہ فوڈ ٹی وی۔ حیدرآباد سے اغوا ہونے والی کم سن لڑکی کو عین نکاح کے وقت جو ہے وہ بازیاب کرا لیا گیا تھا۔ یہ خبر 17 جولائی 2021 کی ہے۔ اس خبر کی انویسٹیگیشن ہم لوگوں نے کی اور اس میں دیکھا کہ کون سی ایسی کڑیاں ہیں جو دعائے زہرا کے کیس کے ساتھ جو ہیں وہ لنک ہو رہی ہیں، اور یہ کیا طریقہ واردات ہے یہ آپ سنیں، آپ حیران ہو جائیں گے، اور یہ سیم ٹو سیم کہانی جو ہے وہ دعا زہرا کی ہی آپ کو لگے گی۔ اچھا، رپورٹ پہلے آپ سنیں پھر اس پہ ہم بات کریں گے۔ سندھ پولیس نے ایک کم سن بچی کو بازیاب کروایا تھا جسے پہلے اغوا کیا گیا تھا اور بعد میں اس کی شادی 3 گنا بڑی عمر کے مرد کے ساتھ کروائی جا رہی تھی۔ پولیس کے مطابق بچی کو عین اس وقت بازیاب کروایا گیا جب نکاح کی تقریب جاری تھی اور کم سن بچی سے زبردستی 2 بار رضامندی لے لی گئی تھی، جبکہ تیسری بار ہاں کرنے سے پہلے ہی اسے بازیاب کروا لیا گیا۔ اس واقعے کی تفصیلات بتاتے ہوئے کہا کہ حیدرآباد کے علاقے نسیم نگر کی 13 سالہ کم سن بچی، نام وہ ظاہر انہوں نے نہیں کیا، مقامی اسکول میں 6ٹھی جماعت کی طالبہ تھی اور اس کے والد کچھ عرصے پہلے ہی وفات پا چکے تھے۔ انہوں نے بتایا کہ اغوا کیسے کیا گیا۔ ان کے ہمسائے میں ایک خاندان جو کہ کچھ عرصہ پہلے ہی اس علاقے میں منتقل ہوا تھا اور اس گھر میں رہنے والی خاتون کا ان کے گھر کبھی کبھار آنا جانا تھا۔ یہ بہت ضروری پوائنٹ ہے، یہ آپ یاد رکھیں۔ بچی کے بیان کے مطابق 18 تاریخ کو وہ تیار ہو کر اسکول جا رہی تھی کہ اس خاتون نے بچی کو پیدل اسکول جاتے دیکھ کر کہا کہ وہ پیدل اسکول کیوں جا رہی ہے۔ اے ایس پی علینا کے مطابق بازیاب ہونے والی لڑکی کے بقول اس خاتون نے ایک رکشہ کرائے پر لیا اور اسے اس رکشے میں سوار کروایا اور خود بھی اس رکشے میں بیٹھ گئی۔ اب 2 چیزیں آپ نے ذہن میں رکھنی ہیں، ایک کہ محلے میں کوئی نیا جو ہے وہ فیملی آ کے وہاں پہ رہی 1 مہینہ یا 2 مہینے۔ سیکنڈ پوائنٹ آپ یہ دیکھیں کہ بچی کو اس نے رکشے میں بٹھا کے مطلب لے کے گئی اپنے ساتھ۔ 2 باتیں اب ذہن میں رکھیں دعا زہرا کے کیس کے متعلق۔ ایسا ممکن ہے کہ نئے لوگ اس محلے میں آئے ہوں اور انہوں نے بچی پہ نظر رکھی ہو، پھر اس کے بعد یہ بھی بات اس سے ثابت ہوتی ہے کہ وہ بچی اکیلی سفر کر کے نہیں گئی، جو میں شروع دن سے یہ بار بار بول رہا ہوں کہ بچی اتنا لمبا سفر اکیلے نہیں طے کر سکتی، کسی طرح بھی نہیں کر سکتی۔ اور جنہوں نے اس کو اغوا کیا ہے وہ بھی یہ جانتے تھے کہ اتنا طویل سفر اکیلی بچی اگر کرے گی تو 1000 جگہ پہ چیک پوسٹ آئے گی اور سب کچھ ہوگا۔ اب فیملی کے ساتھ کوئی بچی ہو تو اس کے اوپر اتنی کوئی توجہ نہیں دیتا، یہ بھی اب آپ ذہن میں رکھ لیں۔ ٹھیک ہو گیا، یہ 2 پوائنٹس ہمیں مل گئے ہیں جو سیم ٹو سیم دعا زہرا کے کیس میں ہمیں نظر آ رہے ہیں۔ اچھا جی، آگے سنیں۔ بچی کے بیان کے مطابق اسکول کی عمارت قریب آنے سے پہلے رکشے والے کو اشارہ کر کے دوسری سڑک پر جانے کو کہا، جہاں پر پہلے ہی سے ایک گاڑی کھڑی ہوئی تھی جس میں اس خاتون کا بیٹا عبدالشکور پہلے ہی سے موجود تھا۔ اب اس سٹوری کو آپ دعا زہرا کی ذرا گھمائیں، آپ ہو سکتا ہے کوئی خاتون ہو، اس نے بلایا ہو، جو بھی ہے، یا بے ہوش کیا ہو۔ آگے جو گاڑی تیار تھی جس میں یہ مشکوک لوگ بیٹھے ہوں گے اور اس بچی کو وہ لے کے یہاں سے فرار ہوئے ہیں۔ اچھا جی، آگے سنیں۔ پولیس کا کہنا ہے کہ بچی نے مزید بتایا کہ اس خاتون نے اسے رکشے سے اتار کر زبردستی گاڑی میں سوار کروایا اور اسے نامعلوم مقام پر لے گئے۔ بچی نے پولیس کو بتایا کہ جب اسے زبردستی گاڑی میں سوار کیا جا رہا تھا تو اس نے شور مچانا شروع کر دیا، لیکن اس خاتون نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا، پھر اس کے بعد اسے بے ہوش کر دیا گیا۔ یہ تیسرا پوائنٹ ہے، دعا زہرا کو بھی بے ہوش کیا گیا ہے۔ اے ایس پی علینا صاحبہ کے مطابق پولیس نے پہلے 2-3 دن تو اس واقعے کا مقدمہ درج نہیں کیا اور پولیس اور ان کے گھر والے اپنے تئیں اس کو تلاش کرتے رہے۔ انہوں نے کہا کہ ابتدائی تفتیش کے دوران معلوم ہوا کہ بچی کے والدین کی تو کسی سے دشمنی بھی نہیں تھی اور نہ ہی وہ اتنے امیر تھے، تو پھر اس بچی کو کون اغوا کر سکتا ہے؟ چوتھا پوائنٹ، پھر آپ یہ بھی دیکھیں کہ یہ بھی بات اس میں مطلب آپ کو نظر آ رہی ہے کہ سفید پوش آدمی ہیں، یہ بھی سید مہدی علی صاحب۔
ASP کے مطابق جب کمسن بچی کا سراغ نہ ملا تو پولیس نے علاقے کی ریکی کرنا شروع کر دی تو معلوم ہوا کہ اس کی گلی میں کچھ لوگ حال ہی میں شفٹ ہوئے تھے اور اس واقعے کے بعد وہ پورا خاندان غائب تھا۔ میرے بہت محترم دوست کراچی سے جو بلکہ اسی پینل پہ میری ان سے ملاقات بھی ہوئی ہے، وہ مجھے اپڈیٹ کرتے ہیں اور ہمیشہ یہی بات وہ دہراتے بھی رہے ہیں۔ انہوں نے اپنے میسیجز میں کہا ہے کہ آپ جو ہے لازمی سب سے پہلے یہ پتہ کریں جو ایریا آتا ہے، کوئی آپ مختص کر لیں یہ ایریا کہ بھئی اس میں نئے لوگ کون آئے تھے۔ اچھا جی، یہ آپ کو اب چھٹا پوائنٹ مل گیا۔ سیم سٹوری ویسے ہی چل رہی ہے، سیم سٹوری۔ میں آپ یہ سمجھے کہ پس پردہ کیا ہو رہا ہے وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، کیونکہ یہ سٹوری اس کے ساتھ بالکل ملتی جلتی ہے۔ اور اب یہ سننے والی بات ہے جی، بچی کو سندھ کے بعد بلوچستان پہنچا دیا گیا۔ جب 3 دن آپ کا مقدمہ درج نہیں ہوگا، پولیس الرٹ نہیں ہوگی، آپ کے جو ناکے ہیں وہاں پہ لوگوں کو نہیں بتایا جائے گا، تو پھر بھائی بچی تو علاقہ غیر بھی جا سکتی ہے۔ جیسے ابھی کل کا میں نے آپ کو ایک رپورٹ دی تھی ریحانہ کی کہ 7 دن کے بعد جو ہے وہ مقدمہ درج ہوا۔ وہ 7 دن میں تو بھائی آپ تو پتہ نہیں کہاں نکل جائیں، دبئی چلے جائیں آپ لوگ، بچی کو ویزے شیزے لگوا کے نکاح کر کے۔ اینی آؤ جی، بچی کو سندھ کے بعد بلوچستان پہنچا دیا گیا۔ یہ کیا تھا؟ انہوں نے کہا کہ کم سن بچی کی والدہ کے بقول اس خاتون کا کبھی کبھار ان کے گھر آنا جانا ہوتا تھا اور اس خاتون کے بیٹے عبدالشکور کے زیر استعمال جو موبائل نمبر تھا وہ مغوی بچی کی والدہ کو معلوم تھا۔ ASP علینا کے مطابق پولیس نے اس نمبر پر جب بھی رابطہ کیا تو وہ بند ملا، تاہم جدید ٹیکنالوجی کو استعمال کرتے ہوئے پولیس کو یہ معلوم ہوا کہ پورے دن میں یہ موبائل صرف 5 منٹ کے لیے آن ہوتا ہے، جس کے بعد وہ بند ہو جاتا ہے، اور اس موبائل کی لوکیشن سکھر کی بتائی جاتی تھی۔ 7واں پوائنٹ، ان کے موبائلز بھی بند تھے، اس لیے پولیس کو ان کی لوکیشن ڈھونڈنے میں اتنی دیر لگی۔ انہوں نے ہمیں بتایا کہ پولیس کی بہت سی ٹیمیں وہاں پہنچی اور یہ موبائل رات کے پچھلے پہر کچھ دیر کے لیے آن ہوتا تھا اور پھر بند ہو جاتا تھا، تو ایسے حالات میں ملزمان کا سراغ لگانا بہت مشکل تھا۔ علینا راجپر کے مطابق اس عرصے کے دوران اغوا ہونے والی کمسن بچی کا اپنی والدہ کو فون آیا اور اس نے اپنی والدہ کو بتایا کہ اسے اغوا کیا گیا ہے اور وہ اس وقت سکھر میں ہے۔ انہوں نے کہا جس نمبر سے ٹیلی فون آیا تھا جب اس کی لوکیشن معلوم کی گئی تو وہ بلوچستان کے علاقے جعفر آباد کی آ رہی تھی۔ ASP کے مطابق سندھ پولیس نے بلوچستان پولیس سے رابطہ کیا اور اجازت ملنے کے بعد پولیس کی 2 ٹیمیں جعفر آباد میں اس علاقے میں گئیں جہاں یہ موبائل استعمال ہوا تھا۔ انہوں نے بتایا کہ پولیس حکام نے علاقے کے بااثر لوگوں سے بھی رابطہ کیا اور انہیں اس واقعے کے بارے میں بتایا۔ علینا راجپر کے مطابق علاقے کے لوگوں نے ملزمان کے گھر پہنچنے میں پولیس کی مدد کی۔ انہوں نے کہا کہ پولیس نے جب کمسن بچی کی بازیابی کے لیے چھاپا مارا تو اس وقت نکاح کی تقریب ہو رہی تھی اور محلے کا مولوی کمسن بچی کا نکاح 40 سالہ شخص ارشد عرف معشوق سے پڑھوا رہا تھا۔ ماشاءاللہ وہ نام بھی آپ دیکھیں کتنا پیارا اس انسان کا جو 13 سال کی بچی کے ساتھ نکاح کر رہا ہے، معشوق نام ہے اس کا۔ میں اب کچھ کہنے لگا تھا، خیر میں رپورٹنگ جب کرتا ہوں تو بہت تحمل مزاجی سے کر رہا ہوتا ہوں۔ اچھا جی، ASP کے بقول اس نکاح سے متعلق اس کمسن بچی کی رضامندی حاصل کی جا رہی تھی اور اس سے 2 بار اس نکاح کے بارے میں رضامندی جو ہے وہ حاصل کر لی گئی تھی۔ انہوں نے کہا کہ اگر پولیس تھوڑی سی بھی لیٹ ہو جاتی تو اس کمسن بچی کا نکاح ملزم ارشاد سے ہو جانا تھا۔ اور پھر کیا ہونا تھا؟ میری آ رہی ہے ایک ویڈیو، کیونکہ پاکستان میں نکاح جو ہے نا، نکاح نامہ، اس کو لسن سمجھا جاتا ہے بدماشی کا، کہ بس یہ نکاح ہو گیا، آپ کر لو جی، آپ نے کیا کرنا ہے۔ اس کے اوپر بھی میری ویڈیو آ رہی ہے انشاءاللہ، آج نہیں تو کل اپلوڈ ہو جائے گی۔ ملزم ارشاد کے بارے میں ASP کا کہنا تھا کہ وہ قتل کے 2 مقدمات میں اشتہاری ہے اور وہ اس مقدمے میں نامزد دوسرے ملزم عبدالشکور کا رشتہ دار ہے۔ علینا راجپر کے مطابق بازیابی کے بعد کمسن بچی نے پولیس کو بتایا کہ اس گھر میں 4 خواتین موجود تھیں جو اس سے گھر کی صفائی اور برتن دھونے کا کام کرواتی تھیں۔ انہوں نے کہا کہ اگر کہیں غلطی ہو جاتی تو اسے تشدد کا نشانہ بھی بنایا جاتا تھا۔ ASP کے مطابق بازیاب ہونے والی بچی کا کہنا تھا کہ ایک دن گھر کی صفائی کے دوران ایک کمرے میں موجود موبائل جو کہ گھر میں موجود خواتین کے زیر استعمال تھا،
اس نے اٹھایا اور باتھ روم میں جا کر اپنی والدہ کو اس نمبر پر کال کی تھی۔ انہوں نے کہا کہ جب وہ اپنی والدہ کو فون کر رہی تھی تو اس نے باتھ روم میں پانی کا نل چلا دیا تھا تاکہ باہر آواز نہ جائے۔ اے ایس پی کے مطابق اگر لڑکی اس موبائل سے اپنی والدہ کو فون نہ کرتی تو شاید اس بچی کا سراغ لگانا ناممکن ہو جاتا۔ جی، اب آپ کے سامنے یہ پوری کہانی دعا زہرا کی میں نے پیش کر دی ہے۔ یہ سیم ٹو سیم اسی طرح ہوا ہے۔ اب ایک اور سائیڈ پہ ہم لوگ آ جاتے ہیں، جو ایک پورا میڈیا لگا ہوا ہے دعا زہرا کے خلاف بات کرنے کے لیے، اس کی فیملی کے خلاف بات کرنے کے لیے کہ جی خود گئی اپنی مرضی سے بچی، ٹھیک ہو گیا۔ چلیں، آج کل ہر بچہ گیم کھیلتا ہے، بات کرتا ہے، دور ہے آج کل کا، ہو سکتا ہے اس لڑکے سے اس کی بات چیت ہوتی ہو جو بھی، حالانکہ وہ ڈاٹا انہیں نہیں ملا، چیٹنگ کا ڈاٹا۔ ظاہری سی بات ہے، ایک اتنا بڑا سٹیپ لڑکی اٹھانے لگی ہے، گھر چھوڑ کے جا رہی ہے، تو کم سے کم 2-3 سال یا 2 سال چاہیے چیٹ کے لیے، ویڈیو کال، آڈیو کال، آپ کی جو ہے ٹیکسٹ چیٹ ہے اس کو کم سے کم 2 سال چاہیے۔ ایسے تھوڑی ہوتا ہے کہ آپ کو ایک دن میں محبت ہوئی ہو تو اگلے دن بچی جو ہے وہ سارا کچھ چھوڑ کے باہر نکل جائے۔ بارہ وہ ڈاٹا ہی آج تک ریسیو نہیں ہو سکا کہ جس گیم کے اوپر یہ کرتے تھے۔ پہلا جھوٹ۔ دوسرا جھوٹ، بچی اگر اپنی مرضی سے نکلی ہے گھر سے تو اس کے والد نے جو سب سے بڑا ثبوت دیا وہ اس کی اینک ہے، وہ اپنی اینک ضرور ساتھ لے کر جاتی۔ یہ بھی دوسرا ان لوگوں کا جھوٹ جو یہ بولتے ہیں کہ اپنی مرضی سے گئی ہے۔ تیسرا آ جائیں سر، تیسرا یہ ہے جو ظہیر کہہ رہا ہے کہ جی میرے دروازے پہ آ گئی، میں نے ٹیکسی کا کرایہ دے دیا۔ یہ تیسرا جھوٹ ہے، اس لیے کہ جب لڑکا یا لڑکی، بچی یا کوئی بڑا آدمی ہو، ٹیکسی ڈرائیور ہو، تو یہ ناممکن سی بات ہے کہ اس کو کسی چیک پوسٹ پہ روکا نہ جائے۔ چلیں جی، بچی اگر جوان ہو پھر تو بالکل ہی نہیں آگے جانے دیتے، روکتے ہیں، پوچھتے ہیں آپ لوگ کہاں سے آ رہے ہو، کہاں نہیں آ رہے۔ اب یہ لاہور پہنچی کیسے، یہ بھی آپ کو تیسری بات، یہ جو میں نے کہانی سنائی ہے یہ بھی سن لیں۔ اس کے اندر لازمی خواتین شامل ہیں، کیونکہ جب فیملی ہوتی ہے نا، فیملی ہوتی ہے تو پولیس جو ہے وہ چیک پوسٹ پہ زیادہ ان چیزوں کو توجہ نہیں دیتی۔ 2 عورتیں ہیں، 1 بچی ہے، 2 مرد ہیں، کوئی اس طرح کر کے ایک فیملی ہے نا جی، وہ کہتے ہیں جی نہیں کہ بچی ہوگی، وہ تو کبھی نہیں کہیں گے جی آپ بے فارم دکھائیں، وہ تو کبھی نہیں کہیں گے آپ وہ، بس ان کو پتہ ہے وہ بچی کو انہوں نے بے ہوش کیا ہوگا دعا زہرا کو، تو وہ لگ رہا ہوگا سوئی ہوئی ہے۔ بات کو سمجھیں، یہ چیک پوسٹ بھی کس طرح کلیئرز ہوئی ہیں۔ تو یہ ساری کہانی ہے سر، یہ انشاءاللہ میرا اللہ یہی کہانی سیم ٹو سیم جب یہ بچی اپنے والدین کے پاس آئے گی اور یہ جب یہ آڈیو سنے گی کہ انکل نے یہ آڈیو بنائی تھی میرے لیے، تو انشاءاللہ وہ ہر بحرف ان چیزوں کو بتائے گی کہ یہی ہوا ہے اس کے ساتھ۔ بڑی عجیب سی بات ہے، بہت عجیب سی بات ہے کہ دعا زہرا کے والدین کی سچائی اسی سے ثابت ہو جاتی ہے کہ وہ میڈیا کے سامنے بھی ہیں، ان سے جو بات کرنا چاہے وہ بات کرتا ہے، وہ نادرا کے سرٹیفکیٹ لے لے کے لوگوں کو دکھا رہے ہیں کہ خدا کے بندو کس طرح میری بچی کو 18 سال کا تم نے کر دیا۔ 14 سال کی بچی ہے، وہ اغوا ہونے کے بعد 14 سال کی ہوئی ہے، پہلے 13 سال اور میرے خیال سے 8 ماہ کی تھی یا 9 ماہ کی تھی۔ وہ ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں، اور کیسے کر رہے ہیں؟ قانون کے ذریعے کر رہے ہیں۔ آپ ان کی یہ بھی سچائی دیکھیں کہ قانون کا سہارا لے رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ میں 10 بندے اٹھا کے لاہور پہنچ جاؤں جی، میں اپنی بچی کو ڈھونڈوں اور ایسی کی تیسی پھیر دوں، وہ اتنے شریف آدمی ہیں۔ دوسری طرف دیکھ لیں، ایک جعلی نکاح نامہ اور چھپتے بھیج رہے ہیں، اور بھائی تم بچی کو سامنے لاؤ، ماں آئے پریس کانفرنس کرے، جس طرح وہ لوگ کہتے ہیں ہاں جی بچی آ گئی دروازے پہ ہمارے، لاہور میں پریس کانفرنس کریں، اپنے بچے کو بٹھائیں، ہاں جی محبت کرتے ہیں ایک دوسرے سے، کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی بات نہیں ہے، غلطیاں ہو جاتی ہیں زندگی میں، لیکن یار انہوں نے تو تماشا بنا کے رکھ دیا۔ تم پریس کانفرنس کرو، بچی کو بٹھاؤ، بچے کو بٹھاؤ، معافی مانگو، بلکہ پوری قوم سے مانگو جی غلطی ہوگی، ہم میرے بچے سے غلطی ہوگی جی، ہم معافی چاہتے ہیں، بچی ہے اس کو معاف کر دیں، آپ بھی معاف کر دیں۔ آتا پتہ نہیں چور بن کے بیٹھے ہوئے، اور اوپر سے میں اب نام نہیں لینا چاہتا، میں لوگوں کے انٹرویوز دیکھتا ہوں، وہ جی ہنسی خوشی زندگی گزار رہے ہیں میاں بیوی، شرم نہیں ان لوگوں کو آتی؟ یہ خاندان ایسے ہوتے ہیں، خاندان ایسے بنتے ہیں، یا رشتے اس طرح ہوتے ہیں؟ تو ساری کہانی بھائی آپ کے سامنے میں نے اب بیان کر دی ہے،
اور آپ دیکھ لیجئے گا جب واپس آئے گی انشاءاللہ دعا زارا یا کسی طرح بھی وہ اس کو ریلیف ملے گا تو وہ تمام باتیں 1 to 1 آپ کو اسی طرح بتائے گی۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ حق کی بات کہتے رہیں، کوئی سنے نہ سنے، اپنے دل کو اپنی ذات کو اللہ کے سامنے سرخ رو کرتے رہیں، کیونکہ لوگ تو ہمیں قبروں میں پھینک کے چلے جائیں گے۔ ہم نے جن کے لیے جھوٹ بولا، ہم نے جن کے لیے رشوت لی، ہم نے جن کے لیے دنیا کو دھوکے دیے، اپنی اولاد کے لیے کرتے نا، زمینوں پہ قبضے کر لیتے ہیں، بہن بھائی اب جو ہے وہ گلا کاٹ دیتے ہیں، اینڈ کیا 4 بندے جو اٹھا کے آپ کو قبرستان میں پھینک جاتے ہیں، پھر آپ اکیلی قبر میں بیٹھے ہوتے ہیں اور پوری زندگی پھر آپ کو جوتیاں پڑتی ہیں جب تک قیامت آنی نہیں ہے۔ شاید لوگوں کو یہ بات سمجھ آ جائے۔ انشاءاللہ ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔